پہ یہ سارا ٹاپک یہ تھا کہ روزہ کیسے رکھنا ہے. تو جو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جس طرح کہ ابھی طارق میاں صاحب نے بھی کیا کہ اکیڈمی آف فیملی فزیشین کا یہ طرح امتیاز ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کسی آرگنائزیشن لیول پہ ہم نے اس کو سٹارٹ کیا، ہم نے اس کو سرچ کیا، ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے پرسنلی اس کو اڈاپٹ کیا اور اس کے بینیفٹس اور ہیزرڈز خود ایکسپیرینس کیے، بے شمار ٹیسٹ کرائے اپنے، بے شمار پری اسٹارٹ دی ایونٹ کو ہم نے کیا، پھر بعد میں کیا. تو آج بھی الحمدللہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈاکومنٹڈ پیشنٹ ہیں، جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، جن کی ہم نے ڈائبٹیز کی میڈیسن چھوڑوا دی، زیرو میڈیکیشن ود کیا کہتے ہیں دعوے کے ساتھ. تو وہ کیسے کیا ہم نے؟ اس میں یہ ایک روزہ جو ہے نا، یہ ایک بڑی کمال کی چیز ہے، بڑی زبردست چیز ہے. جب ہم نے ہوش سنبھالی تو ہم فیسٹیول کرتے ہیں یا فیسٹیوٹی مناتے ہیں کہ آج میرے بچے کا پہلا روزہ ہے. شاید میرے ماں باپ نے بھی اس چیز کو اکنالج کیا ہو، اور اسی طرح ہم اپنے بچوں پہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کتنی اہمیت والی چیز ہے جس کو روزے کو ہم فیسٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں، اور سارا مہینہ بھی روزے رکھتے ہیں، کچھ اس کے بعد بھی رکھتے ہیں، درمیان میں بھی بے شمار روزے رکھتے ہیں. اچھا، یہ میرا چھوٹا سا نام ہے اور ڈسکلیمر ہے، اس کو رہنے دو بے شک. اچھا جی، یہ دیکھیں جہاں بھی آپ جائیں گے نا، تو آج کل مسجد میں بھی جائیں، دائیں بائیں بھی جائیں، تو یہ آیت جو ہے نا آپ کو ازبر ہو گئی، سنی ہے آپ ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، الحمدللہ اس کا چرچا بہت شمار ہے. کوئی کھجوریں بھی بیچ رہا ہے، سموسے بھی بیچ رہا ہے، یا وہ فوڈ یا چنک فوڈ بھی بیچ رہا ہے. تو یہ ضرور یاد کرائے گا آپ کو، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. جو اس آیت کا لکھنے کا میرا مقصد تھا نا اس میں، وہ یہ لکھیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے نا، ہم عربی تو جانتے نہیں ہیں. روزہ اس طرح تم پر لکھ دیا گیا ہے. اب لکھ دیا گیا کیا بڑا لفظ ہے، یہ بڑی سٹریس ہے اس بات میں کہ لکھ دیا گیا کہ تم نے رکھنا ہی رکھنا. ایسا کچھ نہیں ہے رکھنا. اس کا اگلا، اور اس کو ہم نے اپنے حساب سے جو لفظ یا ترجمہ کیا ہے وہ ہے فرض کر دیا گیا. بیسیکلی فرض کرنا نہیں، یہ آپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے، یہ لگا دیا گیا ہے. اب یہ کیوں لگا دیا گیا ہے، اور اس میں ایگزمپشن بھی ہے، وہ بھی اسی آیت کے آگے ہے کہ جو خواتین جو ہیں پریگننٹ ہوں یا بچے ہوں یا ماں کو دودھ پلاتی ہو یا سفر میں ہوں، یہ 3-4 کیٹیگریز ہیں جس میں آپ نے روزہ سے ایگزمپٹڈ ہے. لیکن ان کو بھی معاف نہیں کیا ہے، ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے بعد میں رکھنا، بعد میں آپ نے پورا کرنا ہے. یعنی روزہ اتنا اہمیت کا حامل ہے. تو ایک منٹ قیامت ادھر آ جاؤ، وہ کرسیاں لگوائی ہیں. ادھر آؤ نا تم ادھر آؤ. اچھا، ابھی آپ میاں صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایک کام شروع کیا ہے اور اس پہ الحمدللہ ہم کاربند بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں، اس کے لیے ووکل بھی ہیں. گو کہ ہمیں اس میں بہت ساری ہرڈلز ہیں. سب سے زیادہ ہرڈل ہے فوڈ انڈسٹری کی، ڈرگ انڈسٹری کی اور سوشلی بھی. چونکہ ہمارے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی ابھی ان چیزوں میں بارے میں انہوں نے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پتہ نہیں ہے، وہ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. جب وہ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے نا آپ آگے بھی فارورڈ نہیں کریں گے، ظاہر. تو اس ہمارا یہ تھیم ہے کہ اکیڈمی آف فیملی فزیشین کا، کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہر فیملی فزیشین تک اس چیز کو لے کر جائیں، اس کو دکھائیں اور اسے کہیں خود کرو. پہلے آپ خود کرو، خود کرنے سے آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ یقین آئے گا. ہمارے سینئر یہاں جن کی ایک طرح سے آدھی سے زیادہ عمر ڈاکٹر اجاز صاحب کی گزر گئی ہے ڈائبٹیز میں، اور ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتے ہوئے، یہ جانتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ ڈیزیزز ہیں 80% ڈیزیزز کیا ہیں؟ برین کی ہے، ڈیمینشیا ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، کینسر ہے، ہارٹ ڈیزیز ہے،
डायबिटीज है, उसके बाद फैटी लिवर है, उसके बाद ये हमारी आर्टरीज वेन्स की डिजीजेज है, स्ट्रोक है, आंखों की बीमारियां हैं। अब ये क्यों और कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आजकल पूरी मार्केट आप अंदाज़ा लगाएं कि आपको 80% मरीज यहाँ भी, यूके में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी इसी की आ रही है। यही है 20-80%। आगे अब ये क्यों होती है? ओनली द कॉज इज इंसुलिन, ओनली द कॉज इज इंसुलिन। इंसुलिन डायबिटीज करती है, सबसे पहले इंसुलिन फैटी लिवर करती है, उसके बाद इंसुलिन हाइपर इंसुलिनिमिया होता है और आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगी, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गई तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। तो शुरू कहाँ से हो? इंसुलिन से, हाइपर इंसुलिनिमिया से। हाइपर इंसुलिनिमिया कैसे होता है ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि कैसे होता है। हाइपर इंसुलिनिमिया सबसे ज्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट से, नंबर 2 प्रोटीन से। हाइपर, आपको पता है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको 2 तरह का उसका फ्यूल है, एटीपी 2 जगह से मिलता है, एक फैट से, फैट मेटाबॉलिज्म से, और एक कार्बोहाइड्रेट से। जो प्रोटीन है वो भी फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करती है और उसको भी मेटाबॉलाइज करने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। इंसुलिन को चूँकि ज़रूरत पड़ती है ये 4 चीज़ें मेटाबॉलाइज करने, तो जब हम ये खाएं, आप खुद अपना अंदाज़ा लगाएं कि हमारा फूड जो है वो 80-85% है ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं, कोई दूसरी चीज़ उसमें नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या है कि हम पाकिस्तान दुनिया में सबसे पहले नंबर पे आ गया। किस पे? डायबिटीज़ में। और उसको 3 से ज़रूर दे दें ना जितनी उसकी परसेंटेज है, तो हम फैटी लिवर के पेशेंट हैं, हम प्री डायबिटिक के पेशेंट हैं, हम जोड़ों की तकलीफ़ों के पेशेंट हैं, हम कोग्निटिव फंक्शन ब्रेन का जो है एंजाइटी और डिप्रेशन में है। और उसकी काज क्या है कि हम इंसुलिन को जो ही अभी दिन खुलता नहीं है तो हम इंसुलिन को बढ़ावा देना शुरू कर देते हैं, उसको इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। आज तक मैंने भी या जितने भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं पूरी दुनिया में, ये नहीं कि किसी पाकिस्तान में यहाँ ऐसा है, वो आपको जो फूड देते हैं वो आपको पर डे 6 मील, 7 मील, 8 मील तक देते हैं। जितनी दफ़ा आपकी ज़बान पे चंद जो दाने हैं चीनी के लगेंगे उतनी दफ़ा ही इंसुलिन सिक्रेट होगी। जब आपको मीठे का एहसास होगा तो आपकी इंसुलिन सिक्रेट होगी। तो यानी जब मर्जी आपने इस तरह किया, अगर आप हमारे खाने की क्या है, बेड टी है लाजमी लेते हैं, उसके साथ अगर कुछ साथ मिल जाए तो वो भी खाते हैं। बेड टी के बाद हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद हम कहते हैं जी 11-12 बजे हमारा मिड डे है, मिड टी भी खानी चाहिए। फिर 2 बजे 2:30 बजे हम नाश्ता करते हैं, 4 बजे इवनिंग टी होती है, फिर शाम को होता है क्या नाम है हमारा बिग मील होता है, ये डिनर होता है। और डिनर के साथ रात को सोने से पहले 1 गिलास दूध भी हम पीते हैं। अब ये सारी डाइट को आप कन्वर्ट करें किस में जाती है, 80-90% इसमें वो कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी शक्ल में, बाकी थोड़ी सी प्रोटीन है। और फूड फैट को हमने बहुत ही गंदी चीज करके अपनी डाइट से निकाल दिया गया है। क्या किया हमने? नेक्स्ट, अब ये वही स्लाइड है, ये समझें कि ये जो दरख्त है ये ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी को ये सारी चीज़ें जो है ना वो चिमटी हुई हैं। मैं यहाँ ये एक छोटे से दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साथ ये भी कहूँगा मेरे और डॉक्टर तारिक मियाँ के, क्योंकि हमने अपने आप को रिवर्स कर लिया, हमने आपको बिल्कुल 0 पॉइंट पे अल्हम्दुलिल्लाह लेकर आए। एक नॉर्मल बंदे का या फीमेल का या मेल का वज़न कितना होना चाहिए, उसकी जितने इंचेस कद है उतना उसका वेट है। दिस इज़ दी हेल्दी वेट, किसी लंबे चौड़े BMI में ना पड़े। सिंपल ये याद रखें,
सिंपल ये बात है कि आपका वज़न, अगर आपका कद 60 इंच है तो आपका 60 किलो वज़न होगा। अगर फीमेल है तो थोड़ा सा कम होगा तो ज़्यादा बेहतर है। जितने इंच कद है उतना, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जितने इंच आपका कद है उतनी से हाफ आपकी वेस्ट होनी चाहिए, जितनी आप। अगर आपका कद से ज़्यादा आपका वेट है और आपकी वेस्ट ज़्यादा है तो समझे आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं या प्री डायबिटिक है। दोनों में से कोई चीज़ लाजमी हो। और तीसरा एक चीज़ मैं बताता होता हूँ कि आप अपने सारे ये हाथ का उल्टा हिस्सा देखें। आप सारे हाथ, ये जो जोड़ वाली जगह है ना, ये डार्क होगी, बाकी जगह ये। दिस इज़ द फर्स्ट साइन। अगर आपकी गर्दन और अंडर आर्म का आपका कलर डार्क है बाकी बॉडी से तो आप फैटी लिवर के पेशेंट हैं, आप हाइपर इंसुलिनीमिया के पेशेंट हैं। अब हमने इसको करना कैसे है? हमने करना इस तरह है कि पहले हमने डिज़ाइन करनी है चीज़ें, वो जो हम कहने करते हैं। हम हमेशा से आज भी 90% पाकिस्तान के डॉक्टर्स भी और दुनिया के डॉक्टर्स भी क्या कर रहे हैं कि हम उसकी फास्टिंग शुगर चेक कराते हैं, पोस्ट प्रेंडियल शुगर चेक कराते हैं, दोनों ठीक आती हैं। उसका HbA1c करा लेते हैं। तो उनके होता क्या है, नहीं तेरी शुगर नहीं, बाकी सिम्टम सारे होंगे। उसको लेग क्रैम्प्स भी होंगी, क्रेविंग भी होगी, खाना थोड़ा सा लेट हो गया तो वो कहते हैं मैं मरने वाला हो गया हूँ, मुझे फटाफट को दे दे। पसीना आना शुरू हो जाता है, आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, टांगों में जान नहीं रहती। चूँ ही वो एक कोक पीता है तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह गोरे ने क्या चीज़ बनाई है, मेरी तो आंखें खुल गई, मुझे तो जन्नत में आ गया, वरना मैं तो मरने लगा। वो क्या है, ये चीज़ समझे तो फिर आपको डायग्नोसिस का वो पता चलेगा। जिस तरह डॉक्टर तारक मियां साहब ने बताया है कि कभी भी किसी पेशेंट को जिसको आपको शक पड़ता है कि ये फैटी लिवर का पेशेंट है, हाइपर इंसुलिनीमिया का पेशेंट है, या ये उसकी गर्दन जो है बाकी बॉडी से डार्क है, हाथों के ये पोरे जो हैं, ये जॉइंट्स वो काले हैं, उसका आपने ये टेस्ट शुगर वाला नहीं कराना। आज के बाद अगर आप कराएं तो वो आप देखेंगे कि कितनी शिफ्ट है, कितनी चेंज है, कितना हमें, मैं तो कहूँगा कि हमें बेवकूफ़ बनाया गया है जो हमने। और हम सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं कि हमने कभी तहकीक नहीं की, सोचा नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं उसको। आपने फास्टिंग ब्लड शुगर करानी है, फास्टिंग इंसुलिन करानी है। अब आप यहाँ बैठे हुए जितने मेरे मोहतरम दोस्त हैं, फास्टिंग इंसुलिन कितनी दफ़ा कराई होगी आपने पेशेंट? नेवर एवर, नेवर एवर। जब मैंने शुरू अपने इलाके में की तो मुझे लेबॉर्ट्री वाले ने ये फ़ोन करके पूछा, सारा कोई नवा टेस्ट है क्या? केड़ा टेस्ट है सर? अभी भी नहीं करता। ठीक, अच्छा। फिर फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग सी पेप्टाइड और फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। ये मैं आपको डायग्नोसिस का क्राइटेरिया बता रहा हूँ कैसे। अगर तो आपकी इंसुलिन जो है, फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग ब्लड शुगर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इसको ज़रूर दें और जितना इसको 405 से डिवाइड कर दें, जो भी रिजल्ट आए ना 405 से डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका क्या है, इसको कहते हैं होमा IR, इंसुलिन रेजिस्टेंस का केस है ये। अगर तो वो आपका रिजल्ट 1 से नीचे है तो आप ठीक हैं, आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है, ना फैटी लिवर है, ना हाइपर इंसुलिनीमिया है, ना प्री डायबिटिक है, ना डायबिटिक है। एक बात, अगर आपका 1.5 से ऊपर है तो आप किसी न किसी कैटेगरी में शुरू हो गए होंगे, और अगर आप 3 है या 2.5 है तो आपको लाजमी डायबिटीज है, जो आप या खुद छुपा रहे हैं, टेस्ट नहीं करा रहे, या हम उसको क्या करते हैं कि आपका फास्टिंग शुगर कराते हैं, आपका GTT कराते हैं, आपका HbA1c कराते हैं, सारे सही आते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि वो सारे सही क्यों आते हैं? वो सारे सही इसलिए आते हैं कि यू आर बाजिंग इन द, गोते लगा रहे हैं आप इंसुलिन में। जब आपका हाइपर इंसुलिनीमिया है ना, तो जितनी मर्जी कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो उसको फौरन लो कर देगा। जब आप रिजल्ट कहेंगे यार ये तो शुगर मेरी कम है, मेरी शुगर है ही नहीं है, आपके साथ धोखा हो रहा है। इसलिए इंसुलिन कराना और होमा IR करना ज़रूरी है।
اسی کا دوسرا ایک ٹرینڈ ہے، اس میں بھی ایک بڑے فائدے والی چیز ہے، آپ روزانہ کراتے ہیں فاسٹنگ لپڈ پروفائل، لیکن فاسٹنگ لپڈ پروفائل میں آپ کس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ ہم فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں ایچ ڈی ایل پہ اور ایل ڈی ایل پہ. ہم ایچ ڈی ایل گھٹ ہے، ایل ڈی ایل ود ہے، بیڈ کولیسٹرول ود ہے، گڈ کولیسٹرول گھٹ ہے، اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں. اور اس میں اور ایک تماشا کرتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی آج کے بعد تم نے چکنائی نہیں کھانی، بڑا گوشت نہیں کھانا، انڈے کی گردی نہیں کھانی، دیسی گھی نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی. کوئی بندہ کسی سائنس میں کسی اسٹڈی میں یہ ثابت کر دے کہ ان چیزوں سے ایل ڈی ایل بنتا ہے، ان چیزوں سے ٹرائیگلیسرائڈ بنتا ہے، بنتا ہی نہیں ہے. ان چیزوں سے تو یہ بنتا ہی نہیں ہے. تو ہم نے لوگوں کی بند کرا کے ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ آپ کو اندازہ ہی نہیں. اگر آپ کا ایچ ڈی ایل اور ٹرائیگلیسرائڈ کی ریشو جو بیسٹ ہے، جو اچھے سے اچھا ہے نا، وہ تو کہتے ہیں 1:1 ہو. کچھ سائنسدان کہتے ہیں 1:2 بھی ٹھیک ہے، لیکن جو جس پہ کنسنسس ہے کارڈیالوجسٹ کا وہ یہ ہے کہ 1:3. اگر آپ کا ایچ ڈی ایل 40 ہے تو ٹرائیگلیسرائڈ آپ کا 120 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کرائٹیریا آپ ذہن میں رکھیں. جب یہ کرائٹیریا آپ کاؤنٹ کریں گے نا تو آپ کو آپ کا ڈائگنوسس ہو گیا کہ یہ فیٹی لیور ہے. جب فیٹی لیور ہے تو آگے سارا تماشا ہے. اب ٹرائیگلیسرائڈ 100% کاربوہائیڈریٹ اور انسولین کی بدماشی سے بنتا ہے، دونوں کی. آپ نے ضرورت سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے لیا ضرور، اور انسولین آپ کی جو ہے وہ برسٹ آیا، بار بار سیکریٹ ہو رہی ہے انسولین. تو انسولین سیکریٹ ہونے کا جو عمل ہے وہ آپ کی شوگر تو لو کر رہا ہے، لیکن جو آپ نے ایکسٹرا کیلریز کاربوہائیڈریٹ کی لی ہیں وہ اس کو فوراً لیور آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ میں چینج کر رہا ہے، آپ کو فیٹ بڑھا رہا ہے. پہلے آپ کا لیور فیٹی ہوگا، پھر آپ کا پیٹ فیٹی ہوگا، پھر آپ کی باقی وسرل فیٹ بڑھے گی، اور یہ ساری چیزیں کبھی رکتی نہیں ہیں. پھر ہم بہانہ کرتے ہیں مجھے واک کا ٹائم نہیں ملتا، میری بڑی سیڈنٹری لائف ہے. آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں جو ہے وہ کیوں رہا ہے اس سے. ابھی طارق میاں صاحب نے بات کی تھی سی پیپٹائڈ کی، وہ اس لیے اس کو تھوڑا سا انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جب انسولین ہے یہ ہر 10 منٹ کے بعد اپنا لیول چینج کرتی ہے، کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے چینج ہو جاتی ہے. تو سی پیپٹائڈ ایک کو ہارمون ہے، اس کا اتنا ہی ہے، یہ چینج نہیں کرتا اپنے آپ. اور اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں انسولین سیکریٹ کرنے کی کیپیسٹی ہے پینکریاز میں. کیونکہ جو ہمیں پڑھایا گیا ہے سال ہر سال سے یہی پڑھایا گیا ہے کہ جب آپ کی ڈائگنوز ہوگی نا شوگر، آپ کے 50% بیٹا سیل ڈیمیج ہو گئے ہیں اور 10% ہر سال ڈیمیج ہوں گے. اب ان سے کبھی چونکہ ہم نے انسولین کا ٹیسٹ ہی نہیں کرایا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یار یہ اتنی بڑی انسولین کہاں سے آ گئی؟ اگر وہ بیٹا سیل مر گئے ہیں، مر کھپ گئے ہیں، تو پھر یہ اتنی انسولین کہاں سے آ گئی؟ کیسے اس کو انسولین ریزسٹنس ہوگی؟ دس از دی کوشچن. سی پیپٹائڈ کرانے کا 2 ہی مقصد ہے. ایک تو یہ کہ آپ کا پینکریاز ویل اینڈ گڈ کام کر رہا ہے، اور دوسرا کرائٹیریا اس کا یہ ہے کہ اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو نہیں ہے کہ بھئی انسولین تو نکل ہی نہیں رہی. انسولین کا جو دیکھیں، جو لیبارٹری والوں کی بدماشی کیا ہے کہ انہوں نے جو فاسٹنگ انسولین کا کرائٹیریا اپنے وہ لکھا ہوا ہے نا رزلٹ بک پہ یا چارٹ پہ، وہ ہے 12 مول سے 155 پی مول. اتنی بڑی رینج ہے کہ یہاں تک رہے گا نا تو نارمل ہے. انہوں نے بتایا کہ اتنا رہے گا تو یہ مرے گا بھی، اس کو سٹروک بھی ہوگا، اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہوگا، اس کا رینل فیلئر بھی ہوگا، اس کی ٹانگ پاؤں بھی کٹے گی. تو ٹیسٹ تو کرانے ہیں ڈاکٹر نے، ٹیسٹ تو کرائے گئے. تو جو ہمارے یہاں رزلٹ آتا ہے وہ پی مول میں آتا ہے. تو پی مول کو اگر آپ جتنا رزلٹ آپ کا آیا اس کو آپ نے 7 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کا انٹرنیشنل یونٹ آ جائے گے. تو جب آپ نے ہوما ایئر کرانا ہے تو فاسٹنگ انسولین انٹو انٹرنیشنل انسولین فاسٹنگ انسولین یونٹس ڈیوائڈیڈ بائی 405،
اس کا رزلٹ آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ایک ڈائگنوسٹک چیز ہوگی کہ ہم نے آج سے کیسے کرنا ہے. آگے یہ دیکھیں, یہ تو سب کو پتہ ہے, مجھے کوئی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تمام مذاہب میں روزے فرض ہیں. یہ جس طرح میں نے پہلے آج کا ترجمہ میں اپنے طور پہ سیکھا, وہ یہ کہ آپ کے ساتھ نتھی کر دیے گئے, اٹیچ کر دیے گئے. فرض تو یہ ہوتا ہے نا, میری فرض نماز تھی, میں نے یہ اس میں آنا تھا تو میں بعد میں پڑھ لوں گا, یا اٹیچ کر کے پڑھ لوں گا, یا اللہ پاک سے معافی مانگ لوں گا کہ میں اس نہیں ہے. جو چیز اٹیچ کر دی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس کا بات. اچھا, 30 days آف رمضان ایوری ایئر. اب یہ کیا ہے, یہ ہمارے ہم اتنے زیادہ پکے مسلمان ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ نے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو تم قتل کے واجب, تم پہ فتویٰ لگ گیا. ایسے ہی ہم اتنے پکے ہیں. لیکن رمضان کے بارے میں یہ ایک ایسی زبردست سنت ہے کہ کبھی نہیں اس پہ عمل کرتے. وہ ہر 13, 14, 15 اور ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے, اور شوال میں تو بے شمار روزے رکھتے تھے. اب شوال میں روزہ رکھنے کی کیا اہمیت تھی, یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا. اب وہ اللہ کا نبی ہر سال 140 days روزے رکھتے ہیں. جب سے روزے لازم ہوئے اس وقت سے. اور پھر کچھ مذاہب میں 1 مہینے کے روزے ہیں, کچھ مذاہب میں 6 مہینے کے روزے ہیں, کچھ مذاہب میں سالوں کے روزے. تھوڑا سا آپ ایکسپلور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ نہیں, وہ اس کو ریلیجس سمجھ کے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے روزہ, یہ اس کا جو ایز اے ڈاکٹر میں کیوں سمجھتا ہوں. اب جتنا ہم کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں دائیں بائیں, یہاں ابھی ہم جہاں سے شروع ہوں گے تو شروع ہوں گے کاربوہائیڈریٹ, تو کاربوہائیڈریٹ ہم لے رہے ہیں الٹرا ریفائنڈ. کون سا کاربوہائیڈریٹ ہے؟ الٹرا ریفائنڈ. الٹرا ریفائنڈ سیڈ آئل کے ساتھ ہائی فرکٹوز کارن سیرپ. یہ 3 چیزیں ہم بہت لے رہے ہیں. جہاں مرضی جائیں یہی ملیں گے, جس مرضی میں چیز جائیں. وہ تینوں چیزیں کیا کر رہی ہیں, وہ تینوں چیزیں آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا رہی ہیں, اور آپ کا فیٹی لیور کر رہی ہیں, اوبیسٹی کر رہی ہیں, پی سی او ایس کر رہی ہیں, کینسر کر رہی ہیں, جوڑوں کی تکلیفیں کر رہی ہیں, انزائٹی اور ڈپریشن آپ کا بڑھا رہی ہیں. کوئی بندہ اس سے مبرہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو ہم لبیڈو کر رہی ہیں, آپ کا اریکٹائل ڈسفنکشن کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. آپ کو ساری چیزیں یہ اسی سے ہو رہی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہم یہ روزے کیوں رکھتے ہیں یا کتنے رکھنے چاہیے. اچھا, یہ نا مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی ہے, میں نے کہیں دیکھی, خالق ہی بہترین ہدایت دے سکتا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ زندگی کیسے گزاری ہے, یہ خالق نے ہمیں ہدایت دی ہے. قرآن میں بھی دیا ہوا ہے, اس میں پہلے لکھا ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہے کہ نہیں؟ ہدایت کی کتاب ہے. ہم کہتے ہیں کہ برا نہیں منانا اگر کسی کو وہ سمجھ, ہم کہیں گے میں اتنے لفظ پڑھ لوں گا تو اتنے مل جائیں گی ہمیں نیکیاں, اور اتنی حوریں جنت میں میرا انتظار کر رہی ہیں. جو یہاں کی حور ہے اس کا انتظار نہیں ہے. اس کو پڑھنا ہے, سیکھنا ہے. اس کو سارا سال صحت مند رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 30 کے روزے فرض کیے. اگر ہم صحیح طریقے سے طرح سے یہ عبادت کریں تو ہمارے دونوں جہاں سمجھ جائیں گے, دونوں جہاں سمجھ جائیں گے. بیسک چیز ہے. آگے چلو. اب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں روزہ تیاری کا مہینہ ہے. ماہ شعبان میں اللہ کے نبی رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے. وائی؟ اس میں کیا تھا؟ باقی مہینے میں اللہ نبی تو کہتے ہیں کہ یہ سارے مہینے ایک کو جائے نہیں. پریکٹس میچ. ہاں, آگے سے تیاری کا مہینہ ہے. ماہ شعبان روزہ کی تیاری کا مہینہ ہے. ابھی جس طرح طارق میاں صاحب نے بھی کہا کہ اگر کسی ڈائبیٹک نے روزہ رکھنا ہے
تو وہ شبان کے مہینوں میں روزہ رکھے اپنی دیکھے کہ میری ہائپوگلائسیمیا میں جاتا ہوں, ہائپر میں جاتا ہوں, کیٹوسس میں جاتا ہوں, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, یہاں سے فیصلہ کر لیں بجائے اس کے کہ وہ ایمرجنسی میں پہنچا ہو. یہ بات تھوڑی سی لمبی کر رہی تھی تو ہوٹل والے تنگ ہو رہے ہیں. تو یہ اچھا میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ میں جس طرح یہ چاہ رہا ہوں کہ روزہ کس طرح اٹھے. آپ کو 3-4 چیزیں بتا دیتا ہوں بس. آپ نے ابھی بات کی گلوکوفیج کی, گلوکونیوجینیسس کی, آٹوفیجی کی بات کی. تو یہ ہوتی کب ہے؟ آٹوفیجی جب تک آپ 18 سے 20 گھنٹے واٹر فاسٹ نہیں کرتے, بالکل بھوکے نہیں رہتے, آٹوفیجی شروع نہیں ہوتے. آٹوفیجی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لائسوسوم میں جتنی ڈیمیجڈ پروٹین تھی, ڈیمیج بیکٹیریا, وائرس, فنگس تھی, وہ لائسوسوم کا کام ہے اس کو پکڑ لیتا ہے. جب ہم 18 گھنٹے کچھ نہیں کھاتے تو وہ جو وہاں لائسوسوم میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں نا, یہ ساری پروٹین, وہ ساری پروٹین کو قابل استعمال پروٹین بنا کے کاربوہائیڈریٹ میں چینج کر کے اس کی اے ٹی پی بنا دیتا ہے. کیسا کمال ہے یہ کیسا اللہ کی قدرت ہے. لیکن رمضان اگر نہیں ہے نا تو یہ آٹوفیجی کب شروع ہوگی؟ جسٹ 6 گھنٹے کے بعد. کیا کمال چیز ہے. واٹر فاسٹ والا روزہ لے رہا ہے جس میں آپ پانی پی رہے ہیں, بلیک ٹی پی رہے ہیں, بلیک کافی پی رہے ہیں, نیمبو پانی پی رہے ہیں, دوسرا پانی پی رہے ہیں, آپ دار چینی کی چائے پی سکتے ہیں, ادرک کی چائے پی سکتے ہیں واٹر فاسٹ میں. چونکہ فاسٹنگ میں ہم نے پانی نہیں پینا تو آپ کی آٹوفیجی جو ہے وہ اتنی جلدی شروع ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم چھوٹا سا 3-4 چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ اس میں مقصد کیا ہے. یکدم کبھی نہ کریں, خود بھی نہ کریں, روزے دار کو, ڈائبیٹک کو تو بالکل نہ کریں. اس کو سمپل آپ یہ کہیں, سمپل آپ یہ کہیں کہ اگر آپ کی سحری کا ٹائم صبح 5 بجے ہے, سے فار ایگزامپل ایگزیکٹ مجھے نہیں پتا, تو آج آپ نے سحری جو ہے نا 4 بجے کرنی ہے. 2 دن کے بعد اسے کہیں کہ سحری آپ نے 3 بجے کرنی ہے. پھر کرتے کرتے اس کو کہیں گے جی آپ سحری آپ نے 12 بجے کرنی ہے. جب 12 بجے سے لے کے سحری کا جو لیگل ٹائم ہے ختم ہونے تک آپ پانی پی لیں, بلیک ٹی پی لیں, بلیک کافی پی لیں, نیمبو پانی, نمکین وہ پی لیں. اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کھانا چونکہ روزہ شروع ہو گیا, آفیشیل روزہ شروع ہو گیا. تو یہ 6 گھنٹے آپ کا واٹر فاسٹ والا روزہ ہو گیا اور 13 گھنٹے آپ کا وہ شروع ہو گیا کون سا ڈرائی, اس کو کہتے ہیں ڈرائی فاسٹ. گورے ڈرائی فاسٹ کہنے ہیں, اسی کہنے ہیں رمضان کا. تو ڈرائی فاسٹ آپ کا شروع ہو گیا. جب آپ روزہ کھولیں گے تو آپ کو کتنا بینیفٹ ملے گا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, اتنا بینیفٹ ملے گا. ایک دن میں اگر آپ کو آٹوفیجی ہوتی ہے ایک دن میں تو آپ کی 200 سے 250 گرام فیٹ برن ہوتی ہے. لیکن شروع میں کیا ہوگا, شروع میں جو آپ کو ایکسیسو یورینیشن ہوگی, بہت زیادہ آپ کا آئے گا, شارپ آئے گا. کیوں آئے گا؟ ایوری کاربوہائیڈریٹ سیل کیپس ود ہم 3 سیل یا 3 مالیکیولز آف واٹر. جب آپ کاربوہائیڈریٹ نہیں لے رہے ہوتے تو وہ پانی باہر نکلتا ہے, وہ کاربوہائیڈریٹ ہے ہی نہیں, ضرورت ہی نہیں. یہ جو انہوں نے دوائی بنائی ہے ڈیپلوز میٹ, اس کا بھی یہی ہے. وہ کہتے ہیں جی اس سے پیشاب زیادہ آئے گا, اس لیے کہتے ہیں جی گردے والے بھی کھائیں اور ہارٹ فیلئر والے بھی کھائیں کیونکہ اس سے لوڈ کم ہوگا. اس کا کام یہ ہے کہ گردوں میں ری اپ ٹیک نہیں ہوگی گلوکوز. اب میں تو یہ کہتا ہوں 4 چمچ ملائی, کریم, دہی, 1 کھیرا, سلاد کے پتے, 1 شملہ مرچ گرینڈ کے اسموتھی بنا لیں, اس کو گرینڈ کر کے, یا اس کو کھا لیں. میں ڈیٹیل سے نہیں بتا سک رہا کیونکہ آفیشیل ٹائم. تو شام کو جو ہے آپ کیسے کریں, 1 بوتل جو ہے آپ نیمبو پانی کی بنا لیں, کافی 1 چمچ ڈال کے بنا لیں, یا اس کو گرین ٹی کا بنا لیں. آپ سب سے پہلے اس سے روزہ افطار کریں. اگر بہت دل کرے نہیں رہ سکتے تو 1 کھجور کھا لیں. اس کے بعد چنے کی چاٹ کھائیں. اس کے بعد آپ اگر دہی پکوڑیاں ہیں تو وہ تھوڑی سی لے لیں, نماز پڑھیں اور آدھی روٹی کھائیں, بہت ساری سبزی اور بیف کے ساتھ.
اگر وہ نہیں ہے تو آپ لیگ پیس لے لیں, فش لے لیں, ملائی بوٹی لے لیں, اس کے لیں. لاسٹ ٹائم بس. افطاری میں کیا کھایا میں نے بتا دیا ہے. ہاں اب پیچھے نہ پیچھے 1 منٹ. ہاں 2 چیزیں یاد رکھیں. وٹامن ڈی ود K27 مینیکل, یہ 10,000 ڈیلی لینا ہے. یہ جو پانی کو روز رکھتا ہے نہیں رکھتا ہر بندہ. آگے نیکسٹ. اور یہ ایک ہے یوروکوٹ, مجھے نہیں پتا کون سی کمپنی ہے. اس میں پوٹاشیم ہے اور میگنیشیم ہے, سٹریٹ ہے. یہ 2 صبح 2 شام. اس کی کمی ہوتی ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں. اگر کسی وقت آپ کی شوگر 60 سے کم ہو جائے تو روزہ افطار کر لیں. بالکل نہ ڈریں کہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا آپ کو گلائسیمیا, آپ یاد رکھیں. تو پھر ہم آج کل جو نعرہ ہم نے پی ایف پی کا بنایا ہوا ہے, اکیڈمی آف فیملی فزیشین کا, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور ہم نے مل کے پہلے خود کیا, اس کو دیکھا, آپ پیشنٹ پہ کر رہے ہیں, پیشنٹ کو ڈاکومنٹ کر رہے ہیں. ان کی انسولین گارنٹی کے ساتھ پہلے 2 ہفتوں میں چھڑا دیتے ہیں, اور ڈائبٹیز کی میڈیسن جو سپریٹو گوگز ہے اس کو آلموسٹ 1 مہینے میں چھڑا دیتے ہیں. لیکن میں یہ ہم نے کہا کہ آؤ مل کر پاکستان سے شوگر, بلڈ پریشر, موٹاپا, میٹابولک ڈیزیزز کو بھگا دیں. اور کون بھگائے گا؟ ہم بھگائیں گے فیملی فزیشین. آپ خود سمجھیں, اپنے اوپر کریں, اپنی فیملی پہ اوپر کریں, رزلٹ دیکھیں, پھر پیشنٹ پہ کریں. اس سے بڑا تو ثبوت نہیں ہوتا نا. آگے یہ ہے ہمارا اکیڈمی آف فیملی فزیشین. آج میں یہاں کھڑا ہوں صاحب, ان کی ٹیم اور اس آرگنائزیشن کی وجہ سے میری سی ایم ای امپروو ہوئی. تو میں نے یہ سارا کچھ سیکھا یہاں سے, سارا کچھ کیا, اور اب آپ کے سامنے ہوں. کوئی بھی اس کے میں کوائری ہو آپ کو, کسی قسم کا بھی آپ کریں, تو ہمارے ریگولر سیشنز ہوتے ہیں 196 اتاترک بلاک میں, ایوری تھرسڈے ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کام کو تھوڑا سا تیز کرنا ہے, یہی میں نے ریکویسٹ بھی کی تھی. اور ایک میں لاسٹ میں کہوں گا, ڈیپلوز بیٹ ایکس آر جو آج کے ہمارے ہوسٹ ہیں, اس سے کبھی بھی ڈائبٹیز آپ کی لو نہیں ہوتی, کبھی بھی لو نہیں ہوگی, کبھی بھی لو نہیں ہوگی. میں یہ بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ ان کا کام ہی ہے انسولین پروڈکشن کرو اپنا. انسولین نہیں بنے گی تو کہاں سے وہ بنے گا؟ ایوری سیل آف دا باڈی ہیو مینی ریسیپٹرز آف انسولین, ایوری سیل. تو اس کو اگر آپ روک دیں گے کاربوہائیڈریٹ سے, تو آپ کی بھی بلے بلے, پاکستان کی بھی بلے بلے. پاکستان زندہ باد. Without wasting time, sir, کیونکہ لنچ ساتھ والے ہال میں ریڈی ہے. Shortly, I would request Dr. Ijaz sir, sir, please come forward for presenting cheer to Dr. Tariq sir. Afsar, please. Sir.